تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم ایمرجنگ کیٹیگری میں جو پلیئر سلیکٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے. بہت سارے ایکسائٹنگ نام ہیں ان میں، اور ان ایکسائٹنگ ناموں میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو آپ نے شاید نہ سنے ہوں. تو ہم شہریار سے انشاءاللہ ضرور ان کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ جاننا چاہیں گے کہ ان پلیئرز کی کیا اسٹرینتھ ہے، کیا ویکنیس ہے، اور وہ جن ٹیمز میں گئے ہیں ان ٹیمز میں جو باقی پورا اسکواڈ ہے اس کی مناسبت میں اس پرسپیکٹو میں وہ کیسے فٹ ان ہو سکتے ہیں. تو شہریار، لیٹ اسٹارٹ وتھ our emerging category draft pick analysis, and I want to start with the two players that Peshawar Zalmi picked. دو پلیئرز جو پشاور زلمی نے پک کیے ہیں ان میں سے جو پہلے ہیں وہ ہیں حسیب اللہ خان. ایمرجنگ کیٹیگری میں ہے اور مجھے فرینکلی ان کا اتنا پتہ نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیں حسیب اللہ خان کے بارے میں کہ کیا ان کی اسٹرینتھ ہے، کتنا کھیلے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو پورے پشاور زلمی کے اسکواڈ میں کیسے فٹ ان ہوتا دیکھتے ہیں. حسیب اللہ خان جو ہیں وہ انڈر 19 کے پلیئر ہیں. پاکستان انڈر 19 جو ابھی ورلڈ کپ کھیلی تھی لاسٹ ایئر قاسم اکرم کی لیڈرشپ میں، اس میں حسیب اللہ خان ایز این اوپنر بیٹر تھے. ہی از اے وکٹ کیپر بیٹر، بلانگس ٹو بلوچستان، اور کافی اگریسو اوپننگ بیٹر ہیں، کافی اسٹائلش ہیں. اچھی ان کی ابھی جو ریسنٹلی پاکستان کا اس میں بھی بہت اچھی پرفارمنس تھی، اور یہ بیسکلی ہینڈ پکڈ ہوئے ہیں. بابر نے ان کو ہینڈ پک کیا ہے ان دس ڈرافٹ. تو پک اوور آل ایمرجنگ کے لحاظ سے کافی اچھی ہے، بٹ the point is the question is کہ یہ فٹ ان کیسے ہوتے ہیں. I personally don't see him fit in the playing 11 کیونکہ ایک تو یہ وکٹ کیپر ہیں اور آپ کے پاس آلریڈی ایک حارث جو آپ کا گو ٹو وکٹ کیپر ہے، پلس یہ کہ یہ ٹاپ آرڈر بیٹر ہیں اور آپ کے پاس آلریڈی ٹاپ آرڈر میں بہت آپشنز ہیں. تو میں پرسنلی ان کو پلینگ 11 میں نہیں دیکھتا، کیونکہ ایمرجنگ کی ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایمرجنگ پلیئرز جو ہیں وہ پلینگ 11 کا پارٹ ہوتے ہیں. مگر ان کے کیس میں، حسیب اللہ کے کیس میں، آئی ڈونٹ سی کہ ان کی جگہ بنتی ہے، انلیس کہ کوئی انجری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو تب یہ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی ٹاپ آرڈر کو. ورنہ اوور آل یہ پک اچھی ہے، کافی ایکسائٹنگ پلیئر ہیں. ان پہ جو ہے وہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے ان دا فیوچر، اور ان کے اندر کافی ٹیلنٹ ہے اور کافی اسکلفل ہیں. تو ہوپ فلی ہی ول ٹیک دس اپرچونیٹی اور اس کو یہ اپنے بیس کریں گے فار دا نیشنل ٹیم. میرے خیال سے شہریار، کسی بھی پلیئر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی جو قومی ٹیم ہے، آپ کی جو نیشنل ٹیم ہے، ان کا کیپٹن آپ کو ہینڈ پک کرے. جیسا آپ نے بتایا کہ بابر نے خود ان کو ہینڈ پک کیا اس سال ڈرافٹ میں، اور ناٹ جسٹ یور نیشنل ٹیمز کیپٹن، لیکن somebody لائک بابر اعظم، جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے کرکٹ کے دا بگیسٹ اسٹار ہے، نو کوشچن اباؤٹ اٹ. اور آپ نے انفیکٹ وہ پوائنٹ خود ہی ایکسپلین کر دیا جس کے بارے میں ایم شور کہ بہت سارے کویشچنس ریز ہوتے لوگوں کے مائنڈ میں. جیسا ہم نے پچھلی اپنی ایپیسوڈس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ بابر اعظم تو آپ کے اوپننگ اسپاٹ پہ فکس ہیں، اور ان کے بعد آپ کے پاس یو ہیو محمد حارث، آپ کے پاس دانش عزیز ہیں، پھر سائم ایوب بھی پک ہوئے تھے سلور کیٹیگری میں. تو یہ وہ نام ہے جو بیسکلی اوپننگ اسپاٹ میں بابر اعظم کے ساتھ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حسیب اللہ خان کا ٹیم میں آنا، جیسا آپ نے کہا کہ کوئی انجری ہو یا ہو سکتا ہے کسی ڈیڈ ربر میں ان کو چانس دینا چاہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ڈیڈ ربر کے لیے بھی آلریڈی اتنے سارے کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے پاس، تو بہت مشکل ہوگا. لیکن جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس انوائرمنٹ میں ہونا اور اتنے بڑے ناموں کے درمیان آپ کو موقع ملنا، چاہے آپ کو زیادہ کھیلنے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن اب نیٹس ساتھ کرتے ہیں، آپ ٹیم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت معنی خیز ہوگا، ناٹ جسٹ فار حسیب اللہ خان لیکن ہمارے جتنے بھی ینگ پلیئرز اس دفعہ PSL کا حصہ بنے ان سب کے لیے. تو اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم چلتے ہیں مسٹر سفیان مقیم، جو کہ پشاور زلمی میں ہی گئے ہیں اس دفعہ. تو شہریار، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، کیا کرتے ہیں سفیان، کس طرح سے آپ ان کو فٹ ہوتا دیکھتے ہیں زلمی کے اسکواڈ میں؟ سفیان مقیم جو ہے وہ پشاور زلمی کے PDP کے پلیئر ہیں بیسکلی. ان کی کوئی ٹیلنٹ ہنٹ وغیرہ انہوں نے کی تھی اور اس کے اندر سفیان کو انہوں نے پک کیا تھا. اس سال وہ ناردن کی ٹیم سے کھیلے ہیں، آئی تھنک پاکستان کپ ہی کھیلے ہیں وہ، اور ہی از اے لیفٹ آرم چائنا مین بولر.
اوکے. اور کافی جو جو ڈائریکٹر کرکٹ ہیں پشاور زلمی کے محمد اکرم، انہوں نے جو ایکسپلین کیا تھا ڈرافٹ میں وہ یہ کہ کافی ایکسائٹنگ پراسپیکٹ ہیں اسپن کے حوالے سے، وکٹ ٹیکنگ آپشن ہے، اور ایک طریقے سے لیفٹ آرم چائنا مین پاکستان میں ویسے بھی اتنے زیادہ کوئی ہے نہیں، تو ایسے وہ ہی ہے. ایک ایک مسٹری ایلیمنٹ بھی لے کر آتے ہیں وہ. تو جیسے میں نے حسیب اللہ کے کیس میں کہا کہ ان کی پلینگ 11 میں جو ہے وہ جگہ نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی میری نظر میں، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آئی سی سفیان پلینگ ایز این ایمرجنگ پلیئر، کیونکہ ان کے پاس جو ایک اسپن کا جو ایک آپشن ہے اور جو ان کی مسٹری ہے وہ میرے خیال سے زلمی کے لیے زیادہ بہتر رہے گی. اور ٹریڈیشنلی ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا ہے کہ فرنچائزز جو ہیں وہ ایمرجنگ زیادہ تر وہ ایمرجنگ پلیئرز کھلاتے ہیں جو بولرز ہوتے ہیں، کیونکہ رائٹ. بولرز ایمرجنگ پلیئرز میں رسک لینا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے، اور اس میں ایک ان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ وکٹ لے سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے بیٹرز یا اوور آل جو ہے نا وہ کنڈیشنز کے لحاظ سے اس طرح سے ان کو پک نہیں کر پاتے، تو بالر ایمرجنگ پلیئر پہ چانس لینا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو بیٹر ایمرجنگ پلیئر. تو میرے حساب سے ہی ول گیٹ موسٹ آف دا گیمس، تو ہوپ فلی ہی ول ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ اور پٹ ہز کیس فارورڈ، اینڈ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو سی ہاؤ گڈ ہی از. ایبسلیوٹلی. اور جیسا آپ نے کہا کہ لیفٹ آرم چائنا مین ویسے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان میں، تو وہ ان اٹ سیلف آپ اس کو مسٹری ایلیمنٹ کہیں یا وہ آپ اس کو ایج کہیں، جو بھی آپ کہیں، لیکن وہ کسی بھی بیٹر کے لیے، خاص کر جو ہمارے پاکستانی بیٹرز ہیں اس کمپٹیشن میں، ان کو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. تو ہی وڈ ہیو اے ریئلی جینوئن اپرچونیٹی ٹو پلے فار زلمی ان دس ایئرس PSL. شریار، بفور آئی موو آن ٹو آر نیکسٹ ایمرجنگ پلیئر مسٹر شاویز عرفان، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے دماغ میں یہ جو اتنا انسائکلوپیڈیا ہے کرکٹ کا، مطلب کسی بھی پلیئر کا نام لیں میں تو سامنے لسٹ دیکھ کے پریشان ہوں، اور آپ ایسے سب کچھ بتا دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مطلب ہاؤ آر یو ایبل ٹو مینیج آل دیٹ ڈیٹا ان یور ہیڈ؟ آئی مین سمپل ہے یار، کیونکہ اٹس جسٹ اے ہابی. اوبیسلی میں نے ڈرافٹ بہت کلوزلی دیکھا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں موک ڈرافٹ کافی آن اے پرسنل کیپیسٹی کرتا ہوا آ رہا تھا، تو میں کافی چیزوں کو اپنے سے فالو کرتا ہوا آ رہا تھا کہ بھائی کہ کون سے پلیئرس اپ کمنگ ہیں، کون سے پلیئرس جو ہیں وہ فرینچائزز ٹارگٹ کر سکتی ہیں. تو یہ جسٹ لائک اے سیڈ کہ یہ ایک کیڑا ہے، اور جو پی ایس ایل کے ٹائم پہ جاگتا ہے، اور پھر جب تک پی ایس ایل ختم نہیں ہوتی تب تک جو ہے نا وہ کاٹتا رہتا ہے. تو یہ بس اس کا یہ راز ہے. نہیں، وی ٹرولی اپریشیٹ جو آپ جتنا اپنا ان پٹ دیتے ہیں، انالیسس دیتے ہیں، بیکاز آپ صرف انالیسس نہیں دے رہے، آپ کے پاس پراپر جیسا آپ پاکستان کپ کا ریفرنس دیتے ہیں، آپ ڈومیسٹک کا ریفرنس دیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز اور لسنرس بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ یو آر گیونگ اے ویری آبجیکٹو ویو پوائنٹ. And that is something, very rare to be seen in our media, social media these days. ہر انسان کو بس اپنی اوپینین آگے کرنے کا شوق ہوتا ہے، بٹ ان کے پاس بیک اینڈ ڈیٹا نہیں ہوتا. سو دا ریزن آئی وانٹڈ ٹو برنگ دیٹ اپ، میں اس بارے میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ truly appreciate the sort of effort you're putting into telling us who each player is and how they can fit into the all these squads. So with that, let's move on to Mr. Shaviz Irfan going to Lahore Qalandars this year. تو شہریار، شاویز کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں پلیز کہ یہ اگین سیم کویشچن کہ کس طرح سے فٹ ان ہوتے ہیں، کیا ان کی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس ہے، اور آپ کے لحاظ سے ان کو کیا چانسز مل سکتے ہیں اس سال کے PSL میں؟ شاویز عرفان جو ہیں وہ وکٹ کیپر بیٹر ہیں، اور یہ جو ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت ہی ایک پی سی بی نے ٹورنامنٹ کرایا تھا جس میں بہت بڑا خسارہ کر دیا تھا پی سی بی نے. اوہو، تو انتہائی، اس بہت زیادہ. انتہائی بہت زیادہ خسارہ کر دیا تھا. اس کا نام تھا PJL پاکستان جونیئر لیگ. تو اس میں ایک ٹیم جو چیمپئن بنی تھی اس لیگ میں، بہاول پور رائلز، اس رائٹ. میں یہ ایز اے وکٹ کیپر بیٹر کھیلے تھے، اور انہوں نے میرے خیال سے شاید فائنل میں ہی ٹھیک ٹھاک دھلائی کی تھی. ہی از این اگریسو بیٹر، اور ان کی اچھی بات یہ کہ یہ مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں. تو مجھے ایگزیکٹ اسکور نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے شاید
میں اگر غلط نہیں ہوں تو انہوں نے سینچری ماری تھی اس میچ میں. رائٹ. تو کافی اگریسو ہیں. اور جس ٹائم پہ یہ پک ہوئی تھی اس سے پہلے لاہور نے اپنے اسکواڈ میں کوئی کیپر نہیں رکھا ہوا تھا. تو یہ بیسکلی ان انٹرسٹنگ. کی فرسٹ چوائس کیپر تھا, کیپر ہے. اور اس کے بعد پھر جا کے انہوں نے بیک اپ بیسکلی اٹھایا ہے. تو کافی انٹرسٹنگ پک ہے, یعنی کہ ایمرجنگ پلیئر ایز اے وکٹ کیپر, اور لاہور میں جگہ بھی ہے. تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اس کو چانس ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور جو اس کی بیٹنگ ایبلٹی ہے, obviously I mean پی جے ایل اور پی ایس ایل میں بہت فرق ہے, بٹ آف کورس. جو اس نے جو اس کا ایک اس نے شو کیس کیا ہے اپنا ٹیلنٹ, اگر اس کو پراپر ایک پلیٹ فارم ملے تو ہی کین بی اے نیکسٹ بگ تھنگ فار پاکستان. تو ہوپفلی Lahore take this opportunity and invest in him, and make him a better product. اور ظاہر ہے لاہور قلندرز نے ان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو دیکھا ہوگا جس کی بنا پر انہوں نے اٹھایا. اور جیسا آپ نے بتایا کہ لاہور نے کوئی فل ٹائم کیپر کی طرف دھیان نہیں دیا تھا انٹل دے پکڈ ہم. سو دیٹ ٹیلز اے لاٹ. ہوپ فلی ان کو بہت ساری گیمز ملیں گی. اور بہت مزاقہ خیز بات ہے کہ اتنا ہوا بنا تھا اس کے, اتنی چرچا ہوئی تھی اس بارے میں کہ پی جی ایل جو ہے وہ ٹورنامنٹ نے خسارہ کر دیا, پتہ نہیں پی سی بی کو کیا پورے ملک کو شاید بینکرپٹ کر دیا اس نے. اور اس کے بعد 2-3 پلیئرز اسی ٹورنامنٹ سے اٹھانا, آئی تھنک دیٹ اسپیکس اے لاٹ فار دیٹ ٹورنامنٹ. اور ہم آگے بھی بات کریں گے, لیکن اس ٹورنامنٹ سے انڈر 19 پلیئر کا نکل کے آنا, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ان کو موقع ملنا, گیمز جتنے بھی ملے نہ ملے دیٹس اندر تھنگ, لیکن جیسا ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ میں اس کا حصہ بننا کسی بھی ینگ پلیئر کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو آئی ایم شیور کہ شاویز کو اور باقیوں کو بھی جتنا موقع ملے گا وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور جتنا سیکھ سکتے ہیں اپنے بڑوں سے, اپنے سینئر سے, اتنا سیکھ کے آگے بڑھیں. تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. شہریار گوئنگ ٹو کراچی کنگز از مسٹر عرفان خان نیازی. تو ان کے بارے میں کائنڈلی آپ بتائیے گا ہمیں کہ کیسے آپ ان کو دیکھتے ہیں اماد وسیم کی کیپٹنسی میں کھیلتے ہوئے. جو ٹیم سٹرکچر کراچی کنگز کا اس سال بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے لگتا ہے کہ ہر بیس کو بہت اچھے سے کور کیا, بہت ہوم ورک کیا ہے اس پہ. تو آپ اس پرسپیکٹو میں, اس مناسبت میں عرفان خان نیازی کو کیسے دیکھتے ہیں کراچی کنگز میں اس سال؟ عرفان خان نیازی اندر انڈر 19 پلیئر, اور ان کی بیسکلی اسپیشلٹی یا خصوصیت یہ کہ ہی از اے ہارڈ ہٹر, فنیشر ٹائپ آف پلیئر, جو لوور مڈل آرڈر میں آ کے نمبر 6-7 پہ کھیلتے ہیں, اور ان کا کام بیسکلی میچ فنش کرنا ہے. اور ان کی پک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو بھی نیشنل T20 کھیلا تھا سینٹرل پنجاب کی طرف سے, اس میں بہت امپریسو ان کے نمبرز تھے, بہت ہی ہائی اسٹرائک ریٹ پہ یہ انہوں نے کھیلا تھا. اور ایک دو میچز انہوں نے جتوائے تھے سینٹرل پنجاب کو اپنی ہٹنگ سے. تو اب یہ ایمرجنگ پلیئر ہیں, اینڈ obviously کراچی میں بہت ہی سالڈ ایمرجنگ پلیئر in the form of قاسم اکرم is there. تو رائٹ. I'm not sure کہ اس کو کتنے چانسز ملیں گے, but for the future I think he can be a very good asset for Karachi Kings. Hopefully اس کو یہ لوگ پراپر گروم کریں اور پراپر اپرچونٹی دیں. ہمیں اس طرح کے لوور مڈل آرڈر میں ایک پراپر بیٹر کی ضرورت ہے ان دا نیشنل سرکٹ. تو اگر اس پہ پراپر کام ہوتا ہے, and obviously when you have Wasim Akram in the dugout, رائٹ. it will do wonders for him, for Irfan, اور کافی سیکھنے کو ملے گا. تو مگر یہ کہ obviously چانس مل بھی سکتا ہے عرفان کو, چانس نہیں بھی مل سکتا, مگر اوور آل ان کے جو ہارڈ ہٹنگ ایبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ پک ہوئے ہیں. اینڈ لیٹس سی کہ ہاؤ ویل ہی ڈز اف ہی گیٹس اے چانس. ڈیفینیٹلی. اور اگین آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وسیم اکرم کے ساتھ وقت بتانا, اس پہ وہ جتنا سیکھ سکے بہت بہترین ہوگا. بیکاز وسیم اکرم although ہی از نون فار ہز بولنگ, آئی مین دا سلطان آف سنگ, وٹ ایلس کین وی سے اباؤٹ ہم. لیکن وہ لوور آرڈر میں جس طرح سے ہٹنگ کرتے تھے, وہ اپنے ٹائم پہ ماڈرن کرکٹ کھیلتے تھے اس طرح سے, بیٹنگ میں خاص کر جب وہ او ڈی آئی میں آتے تھے. تو
anything that Irfan Khan Niazi can pick from Wasim Akram, particularly, would be extremely beneficial. Sharia, before I move on to the next emerging picks, क्या आप थोड़ा सा हमारे listeners और viewers को बता सकते हैं कि emerging category में किस किस्म के प्लेयर्स आते हैं, उनका क्या रोल होता है, मतलब जो फ्रेंचाइजेस हैं वो क्या चीज़ माइंड में रख के इमर्जिंग प्लेयर्स को सेलेक्ट करती हैं? और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है कि इमर्जिंग में क्या हमेशा अंडर 19 प्लेयर्स ही आते हैं या और थोड़े से सीनियर प्लेयर्स भी आ सकते हैं, गिवन कि उन्होंने रिसेंटली, नॉट रिसेंटली आई शुड से, बट वो किसी भी एज ग्रुप में हो, बट दे आर करियर वाइज वो थोड़ा सा अर्ली हो अपने अपने क्रिकेटिंग में? तो काइंडली अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इमर्जिंग कैटेगरी के बारे में, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल। इमर्जिंग जो कैटेगरी है ना उसकी वैसे तो फ्रेंचाइजेस के लिए या फैंस के लिए जो अट्रैक्शन होती है ड्राफ्ट में वो प्लैटिनम डायमंड टू सम एक्सटेंट सप्लीमेंट्री पिक्स होती हैं क्योंकि उसमें बड़े नाम होते हैं। मगर इमर्जिंग की जो कैटेगरी है ना वो एक ऐसी कैटेगरी है क्योंकि जिसपे सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइजेस जो हैं वो अपना होमवर्क करती हैं या सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती हैं क्योंकि ये पिक जो है वो आपके पार्ट प्लेइंग 11 का पार्ट है नो मैटर व्हाट। तो आपने ऐसी पिक करनी है जो आपकी प्लेइंग 11 का पार्ट होगी और बेसिकली आपकी पूरी टीम उसके अराउंड बिल्ट होगी। तो जब भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कराची की भी बात कर रहे थे, तो कराची के कासिम अकरम की एक ऐसी पिक है जो कि अब उनको इससे पहले कराची जो है वो हमेशा एक बॉलर पिक करता था इमर्जिंग में एज अ थर्ड सीमर या सेकंड स्पिनर। वो उस तरह की पिक्स होती थी। मगर अब क्योंकि कासिम अकरम द काइंड ऑफ अ प्लेयर ही है, वो बैटिंग भी करता है मिडिल ऑर्डर में, वो अच्छा स्पिनर भी है, फील्डर भी है, तो वो यूटिलिटी उनको प्रोवाइड करता है। तो इट they have more flexibility in their batting order or in their playing 11. तो जहाँ तक बात रूल्स की है वो टिपिकली तो अंडर 19 के प्लेयर्स को प्रेफर किया जाता है, मगर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं मुझे अब आज का आई मीन जितना मैंने फॉलो किया है रूल्स को उसमें ये था कि अप टू अंडर 23 जो है वो प्लेयर्स इमर्जिंग में खेल सकते हैं। आई सी। और उसमें भी ये है कि वो 2 साल तक इमर्जिंग कैटेगरी में खेल सकते हैं एंड देन दे गेट promoted into a silver category। और अगर वो 2 साल खेलते हैं मगर उनके नंबर ऑफ मैचेस जो है वो 10 से कम है तो देन दे कैन प्ले मोर देन 2 years। ओह, तो ओके, उसकी इंटरेस्टिंग। तो उसकी मिसाल जो है वो एक क्वेटा में प्लेयर थे लास्ट ईयर, गुलाम मुदस्सिर। वो मेरे ख्याल से PSL 2 से जो है ना वो इमर्जिंग खेल रहे हैं, मगर वो लाहौर का भी पार्ट है, वो क्वेटा का भी पार्ट रहे हैं, मगर वो उनके गेम्स उतने नहीं हुए थे। तो वो जो है ना वो आफ्टर हैविंग सो मेनी सीजन्स वो स्टिल जो थे वो इमर्जिंग में क्वालिफाई हो गए थे खेलने के लिए। बट ये कि उसमें एज लिमिट का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं क्योंकि हारिस रऊफ वाज आल्सो ही केम एज वाज एन एन इमर्जिंग इमर्जिंग, प्लेयर। यप। तो और he wasn't young as compared to somebody like हसीबुल्ला। तो बिल्कुल। क्योंकि वो पहली दफ़ा खेल रहे थे और वो PDP से आए थे, तो आई थिंक दैट्स व्हाई he was able to be able to play in emerging। मगर ये कि एज की मुझे इतनी लिमिट नहीं पता, बट ये कि 2 साल तक आप इमर्जिंग में खेल सकते हैं अगर आपने पहले कोई इंटरनेशनल आपका एक्सपोजर नहीं है। अगर आपका इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है तो देन यू कैन नॉट प्ले इन इमर्जिंग। वो तो फिर गोल्ड कैटेगरी में आपको रजिस्टर होते हैं और फिर उसके बाद आप लोएस्ट यू कैन प्ले एट इज सिल्वर। सिल्वर, ओके। जी, थैंक यू सो मच शहरियार फॉर एक्सप्लेनिंग दिस टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। जैसा कि आपने जो सबसे आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि एक इमर्जिंग प्लेयर आपके प्लेइंग 11 में होना ही होना है। दैट्स वन ऑफ द रूल्स ऑफ PSL। तो इसलिए, और इमर्जिंग प्लेयर्स में वो लोग होते हैं जिन्होंने, ज़ाहिर है जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत ज़्यादा, बट उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट कोई खेली नहीं है और डोमेस्टिक पे भी शायद बहुत ज़्यादा क्रिकेट ना खेली हो। तो उनका डेटा निकालना, उनको एनालाइज करना और फिर अंडरस्टैंड करना कि किस प्लेयर को वो लेना चाहेंगे, आई थिंक दैट tells us quite a bit कि why franchises spend a lot of time in researching, analyzing, and understanding who they need to pick in the emerging category. So with that, let's move on to Islamabad United. Islamabad United ने 2 emerging players उठाए हैं इस साल।
Mr. Zishan Zamir and Mr. Hassan Nawaz. Zishan Zamir, I think I have heard the name before. تو شہریار کائنڈلی آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے ذیشان ضمیر کے بارے میں. اسلام یونائٹڈ میں گئے وہ اس سال. ذیشان ضمیر جو ہیں وہ ایمرجنگ پلیئر لاسٹ ایئر بھی تھے اسلام آباد کا، اور اوکے. آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ گیم دیکھا ہوگا نہیں جہاں پہ لاہور میں کراچی ورسز اسلام آباد ہوا تھا اور بابر کو بہت ہی بہترین بال پہ کارڈ بیہائنڈ کیا تھا. یس آئی ریمبر ذیشان ضمیر ناؤ. یس. تو ہی واز دیٹ گائے. یا میں نام دیکھ کے لگ رہا تھا کہ میں نے آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ ہم. تو انفارچونیٹلی وہ انجرڈ ہو گئے تھے اس اوور کے بعد، تو ہی کوڈ ناٹ کنٹینیو. مگر یہ کہ پرائمریلی یہ انڈر 19 کے پلیئر ہیں، انڈر 19 سے آئے ہیں، جو ریسنٹلی ابھی جو ٹیم گئی تھی اس کا پارٹ تھے، اور مگر ان کے فٹنس کے ایشوز تھے. اب جا کے جو ہے وہ کافی ان پہ کام کیا گیا، ان کی ریہیب وغیرہ ہوئی ہے، تو فائنلی ہی از ریڈی ٹو گو ناؤ. He's an exciting, bowler. Obviously, have a very good pace. Line length in کی اچھی ہے، اور one can hope کہ he will do good in PSL. جہاں تک بات رہی ان کی ڈومیسٹک میں، آئی تھنک یہ سندھ کا بھی پارٹ رہے ہیں، مگر obviously ان کی انجری کا مسئلہ تھا تو یہ زیادہ گیمز ڈومیسٹک میں کھیل نہیں سکیں. مگر صحیح. جو ان کی بولنگ ہے، جو انہوں نے اپنا اسکل سیٹ تھوڑا بہت PSL میں شو کیا ہے، وہ کافی امپریسو رہا ہے. ان کی جو دوسری پک ہے حسن نواز، وہ آئی تھنک ہی از اے پنڈی بوائے، اور ان کی جو وجہ شہرت بنی تھی وہ KPL بنی تھی، کشمیر پریمیئر لیگ. رائٹ. جو اس سال جو کشمیر پریمیئر لیگ ہوئی ہے، اینڈ آئی تھنک وہ ٹیم جیتی بھی تھی، میر پور رائلز، جس کے کیپٹن شعیب ملک تھے، اور مینٹور یا کوچ جو تھے وہ وسیم اکرم تھے. اوکے. تو انہوں نے کافی ہی از اے ویری اسٹائلش اوپنر. کافی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ if you really want to see somebody who can who's a real stroke player or stroke maker, آپ حسن نواز کو دیکھیں. تو ان کے بھی انجری کا ایشو تھا، آئی تھنک ان کو نی انجری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ زیادہ کھیل نہیں سکے تھے. مگر یہ ناردرن کا پارٹ ہیں، ناردرن ٹیم کا پارٹ تھے ان پاکستان کپ اور اس سے پہلے جو ٹورنامنٹس ہوئے، اور آن اینڈ آف ان کو چانس ملا ہے. اور پرفارمنس اوبیسلی پہلا سال تھا تو اس طرح سے تو نوٹیبل نہیں ہے، رائٹ. مگر از این ایکسائٹنگ پراسپیکٹ. اور اب دیکھنا یہی ہے اوبیسلی کہ کیونکہ اسلام آباد کا اتنا ٹاپ ہیوی ہے، تو حسن نواز کو کس طرح سے وہ چانس دیتے ہیں، وی ول ہیو ٹو سی. مگر میرے حساب سے ذیشان ضمیر اگر فلی فٹ ہیں تو ہی ول بی پریفرڈ اوور حسن نواز. انٹرسٹنگ. اور جیسا ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا، تھوڑا بہت ہی دیکھا ذیشان ضمیر کا اسکل ہم نے PSL میں، لیکن اس تھوڑے بہت نے اتنا انجوائے کروایا کہ آئی ایم شیور کہ فینس ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو اینڈ ہوپنگ کہ ذیشان ضمیر گیٹس ٹو پلے اے فیو گیمس فار اسلام آباد یونائٹڈ ان PSL دس ایئر. So with that, we'll move on to Quetta Gladiators. So they were able to get their hands on Abdul Wahid Bangalzi and Amil Khan. اور تو شہریار اسٹارٹنگ ود عبد الواحد بنگلزی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آئی تھنک یہ بھی ہمارے انڈر 19 سرکٹ سے آئے ہیں، اس کا پارٹ رہے ہیں، بہت اچھے بیٹسمین ہیں. اینڈ ہی از ون آف دا فیو پلیئرس دیٹ وی ہیو گاٹن فرام بلوچستان. از دیٹ کریکٹ؟ جی، یہ بھی بلوچستان کے پلیئر ہیں اور پرائمریلی ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں، مگر اب انہوں نے نمبر 4 پہ بھی کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور کافی اچھی ان کی پرفارمنسز تھیں نیشنل T20 میں بھی، اور جو پاکستان کپ ہوا ہے اس میں بھی. اوبیسلی ہی از ینگ، تو اس طرح سے نمبرز آپ دیکھیں گے اگر تو آپ کو لگے گا یار کہ وہ بہت امپریسو نمبرز نہیں ہیں، مگر ٹو ہز اسٹیچر اور being a top order player playing in the middle order at 3 and 4, تو اس لحاظ سے I think he's on the right track. رائٹ. اور کافی اس سال پرٹیکولرلی میں نے 1-2 گیمز دیکھے تھے ڈومیسٹک کے، تو مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی تھوڑی سی جو ہے نا وہ گیم جو ہے وہ اپنی چینج کی ہے، تھوڑا اگریسو کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اٹیکنگ جس کو ہم پازیٹیو کرکٹ کہتے ہیں، وہ کھیلنے کی کوشش کی ہے، جو کہ مجھے پرسنلی اچھا لگا دیکھ کے. تو اب
پرابلم وہیں پر آ رہا ہے کہ اب کوئٹہ نے اٹھا تو لیا ہے ان کو، مگر کیونکہ ان کے پاس ٹاپ آرڈر میں اتنے آپشنز ہیں اور مڈل آرڈر ان کا فلی پیکڈ ہے. آئی ڈونٹ سی ہم ان دا پلینگ 11. اور آئی مین اوبیسلی انہوں نے لوکل بوائے کی وجہ سے بھی اس کو ایک اٹھایا تاکہ کوئٹہ کی ریپرزنٹیشن ہو، مگر آئی ڈونٹ سی ہم ان دا پلینگ 11. مگر obviously it will be a good opportunity. This is the second time I think they have picked him, so they will probably going to have him in the team in long term, or I hope کہ اس کو گیم ملے and he gets to play. اور رائٹ. جہاں تک اور بات ایمل، سوری، میں سوری گو بنگلہ ایڈ. سے کا میں عبد الواحد کا یہ بھی کہوں کہ بیکاز یہ ایک ابھرتے ہوئے ستارے ہیں بلوچستان سے، تو جو بلوچستان کے فینس ہیں وہ بھی آئی ایم شیور کہ دیکھنا چاہیں گے ان کو ٹیم میں ایک دو گیمز کھیلتے ہوئے. تو جیسا آپ نے کہا کہ مشکل تو بہت ہوگا، لیکن آئی ایم شیور ویل آئی وڈ ہوپ کہ جو ٹیم لیڈرشپ ہے، اونرس وغیرہ جو بھی ہیں، وہ کم از کم ایک دو مواقع دیں ان کو، تاکہ جو لوکل فینس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کچھ اپیز کر سکے. گو ہیڈ شیریار فار احمد خان. اینڈ Amal Khan, another player from uh, PGL, دی انفیمس پی جے ایل. infamous PGL جس نے بہت زیادہ خسارے کیے ہوئے تھے. بہت. تو اور مگر ایک ہی کافی انٹرسٹنگ پک ہے یہ، کیونکہ ہی از اے بولر، اور اینڈ ہی از اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف اے بولر. بہت شارٹ رن اپ سے بولنگ کراتا ہے اور بہت فل بال کراتا ہے، اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا بال سوئنگ ہوتا ہے. بہت زیادہ سوئنگ ہوتا ہے ان کا بال یار. بال یعنی کہ میں نے جب پہلی بار وہ آئی تھنک شاید مردان وارئر سے یہ کھیل رہے تھے، جس کے مینٹور تھے شاہد آفریدی. شاید افریدی ہے. تو بہت ہی انٹرسٹنگ بولر لگا مجھے، اور اچھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی پیس بھی ہے. ہی از ناٹ اے میڈیم پیسر. ہی واز بولنگ above 140 consistently. ہاں ایگزیکٹلی، اور وہ اس پیس پہ سوئنگ کر رہا تھا بال. رائٹ. تو جو بہت ہی ایکسائٹنگ چیز ہے. تو obviously he is a very good pick, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمل خان will be the emerging player for Quetta Gladiators this year, کیونکہ وہ جو ہے نا نیو بال سے امیجن کہ اگر اسی طرح کی ایمل خان بال کراتے ہیں جو انہوں نے پی جی ایل میں کرائی ہے with that speed and with that swing، اور پھر دوسرے اینڈ سے نسیم شاہ کرا رہے ہوں bowling، تو you can only imagine کہ what kind of a bowling attack it would be. So I'm really excited to see him. مجھے I'm really looking forward کہ how well he performs. اور اس کی سب سے اچھی بات مجھے اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نا وہ بہت اچھا لگا، کیونکہ he was رائٹ. enjoying himself. یپ. وہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک اتنا بڑا ٹورنامنٹ کھیل رہا ہے. He was just enjoying himself. اور he was کیونکہ اس کو وکٹیں مل رہی تھیں، اور تو وہ obviously جب آپ وکٹیں لے رہے ہو تو آپ کو ویسے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ پریشر میں نہیں تھے، جیسا آپ نے بتایا کہ وہ انجوائے کر رہے تھے اپنی گیم کو. اور ایز اے فاسٹ بالر آئی وڈ سے کہ وہ بہت ضروری ہے، بیکاز آپ کے ردم کو بہت ہیلپ کرتا ہے وہ. اگر آپ پریشر میں آ کر اور بولنگ کو ایز اے اسٹرگل ٹریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کا ردم بہت جلدی امپیکٹ ہوتا ہے. سو اف یو آر انجوائنگ یور ہیونگ اے گڈ ٹائم، تو آپ کے ردم کے لیے وہ ونڈرس کرتا ہے. تو وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ مور آف ایمل خان اسٹارٹنگ ود دس پی ایس ایل، اینڈ ہوپ فلی آگے جا کر ہم ان کو اور زیادہ دیکھیں گے. جیسا آپ نے کہا کہ نسیم شاہ کے ساتھ اگر یہ بالنگ اوپن کرتے ہیں تو دیٹ ول بی اے ٹریٹ ٹو واچ فار آل آف اس فینس. سو لیٹس سی ہاؤ اٹس گونا گو فار ہم. So with that, I think that concludes our coverage of the emerging category. Thank you again, Shaheryar, for your time and the effort in explaining all of these picks for us. And inshallah, hum aap logon se dobara milenge and we'll cover the supplementary category. So stay tuned, guys, but we'll see you soon.